نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آئیے ان آیات کا ترجمہ سنتے ہیں۔ اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں۔ وہ اللہ کو اور ان لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں جو ایمان لائے، مگر وہ صرف اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور وہ اس کا شعور بھی نہیں رکھتے۔ ان کے دلوں میں ایک مرض ہے تو اللہ نے ان کے مرض کو اور زیادہ کر دیا اور ان کے لیے المناک عذاب ہے، اس لیے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ خبردار، یہی لوگ فساد کرنے والے ہیں، لیکن وہ شعور نہیں رکھتے، سمجھ نہیں رکھتے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جس طرح لوگ ایمان لائے ہیں تم بھی ایمان لاؤ تو کہتے ہیں کہ کیا جس طرح بے وقوف ایمان لائے ہیں ہم بھی اسی طرح ایمان لائیں۔ خبردار، یقیناً وہ خود ہی بے وقوف ہیں لیکن وہ جانتے نہیں۔ اور یہ لوگ جب ان سے ملتے ہیں جو ایمان لائے تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، اور جب اپنے شیطانوں کے پاس تنہا ہوتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں کہ یقیناً ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو صرف مذاق کرتے ہیں۔ اللہ ان سے مذاق کر رہا ہے اور انہیں ان کی سرکشی میں مہلت دیے جا رہا ہے تو وہ بھٹکتے پھرتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی تو نہ ان کی تجارت ہی فائدہ مند ہوئی اور نہ وہ ہدایت پانے والے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 3 گروہوں کا ذکر کیا، انعام یافتہ، دوسرے وہ جن پر غضب ہوا، اور تیسرے بھٹکے ہوئے لوگ۔ اسی طرح سورۃ البقرہ میں بھی 3 گروہوں کا ذکر ہے۔ سب سے پہلے متقین کا ذکر ہے، اس کے بعد ان لوگوں کا جو انکار کرتے ہیں حق کا، اور تیسرے درجے پر وہ جو ایمان اور کفر کے بیچ میں ہیں، یعنی منافقین۔ منافقت دل کی بیماری ہے جس میں انسان ظاہر میں کچھ ہوتا ہے اور باطن میں کچھ اور۔ نفاق کا لفظ نفق سے ہے۔ نفق کہتے ہیں سرنگ کو، ٹنل جس کے 2 سوراخ ہوتے ہیں، جس میں ایک طرف سے چیز جاتی ہے اور دوسری طرف سے نکل جاتی ہے۔ یہی حال ان لوگوں کا تھا جنہوں نے ابتداء میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ میں آمد پر ایمان کا دعویٰ کیا، لیکن کچھ ہی عرصے کے بعد اسلام سے دوسری طرف سے نکل گئے، یعنی اسلام سے باہر آ گئے۔ یہاں پر تیسرے گروہ کی بات کی جا رہی ہے، وہ لوگ جو بظاہر اپنے آپ کو مومن ظاہر کرتے ہیں لیکن حقیقت میں مومن نہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو زبان سے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، ہم آخرت کے دن کو مانتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ مومن نہیں ہوتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ ان کے دلوں کے حال کو جانتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ عالم الغیب والشہادہ ہے، جو غیب اور حاضر سب کا علم رکھتا ہے۔ ہمارے دلوں میں کیا ہے، ہماری زبان پر کیا ہے، ہم لوگوں کے سامنے کیا کرتے ہیں، ہم چھپ کر کیا کرتے ہیں، اس کے لیے سب برابر ہے۔ کوئی اندھیرے میں چل رہا ہو یا روشنی میں، اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں کہ وہ یہ جان سکے کہ کون کس حال میں ہے۔ زمین و آسمان کی کوئی چیز ذرے برابر بھی ایسی نہیں اور ذرے سے بھی کم کہ جو اس سے چھپی ہوئی ہو۔ اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے دلوں کا حال جانتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ان کے اندر ایمان نہیں، ان کے ایمان کے زبانی دعوے کو قبول نہیں کیا گیا۔ پھر فرماتے ہیں کہ یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ اللہ کو بھی دھوکہ دیتے ہیں اور ایمان والوں کو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نفاق 2 طرح کا ہے، ایک منافقت اللہ کے ساتھ برتی جاتی ہے اور دوسری لوگوں کے ساتھ۔ لیکن ایسا کرنے والے بظاہر اگر اپنے آپ کو بہت سمجھدار، سمارٹ بھی سمجھیں،
لیکن حقیقت میں اللہ کی نگاہ میں وہ صرف خود کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ فرمایا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، وہ صرف اپنے آپ ہی کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ وَمَا يَشْعُرُونَ، اور وہ شعور بھی نہیں رکھتے، انہیں اس بات کی سمجھ بھی نہیں کہ وہ کر کیا رہے ہیں۔